الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ محترم حاضرین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں ہم نے بریق الجمان کے بعد کشف الشبہات کا درس سنایا پڑھا، اور اس کے بعد اس کے اختتام کے بعد ایک یہ نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ سلسلہ رمضان المبارک میں شروع ہو چکا تھا۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، جو ماضی قریب میں وفات پائے، چند سالوں پیشتر آج کے زمانے کے امام کہلانے کے لائق تھے۔ ان کی علمی صلاحیت، ان کا اخلاق، کردار اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ عالم اسلام میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے درمیان ان کے خیر نے جو ہے اثرات دکھائے۔ علمی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انہوں نے سلف کے منہج کو مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے، جامعہ اسلامیہ میں رہتے ہوئے پورے دنیا میں فیض پہنچایا۔ نابینا ہونے کے باوجود ہمارے لیے ایک عبرت اور نمونے کی چیز ہے کہ کہتے ہیں کتب ستہ، بیشتر احادیث کے اور کتب ستہ کے حافظ تھے۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں، اور آپ کے ملفوظات، آپ کے محاضرات، کتابیں جو آپ سے لکھی گئی ہیں آپ کے بیان سے، یہ آج علمی دنیا سے داد وصول کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے اخیر وقت میں عام مسلمانوں کے لیے ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ہمارے سامنے ہے، جو ایسے دروس پر مشتمل ہے جسے ہر مسلمان کو سیکھنا اور پڑھنا لازم کہنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کسی بھی مسلمان کو ان مسائل سے جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھے، اس کو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے۔ ہاں، اسلام کی بنیاد کو، عقائد کو، عبادات جو اس پر فرض ہے، اور وہ مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں یا وفات کے وقت اس کے ساتھ پیش آتے ہیں یا میت میں اس کے سامنے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے ایک جامع دروس پر مشتمل یہ کتاب ترتیب دی۔ ہاں، آغاز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جز اخیر کے سورۃ العادیات سے سورہ ناس تک صورتوں کو پیش کیا ہے، جس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ استاذ اپنے طلبہ کو، چاہے وہ مساجد میں ہوں، خصوصی حلقے میں ہوں یا کسی بھی مقام پر، کم سے کم ان صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھائے، صحیح ادائیگی اور تجوید کے ساتھ، اور پھر ان کو حفظ کرائے۔ حفظ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کر لیں۔ ہاں، چنانچہ اسی سلسلے میں رمضان المبارک کے دروس میں ہم نے سورہ عادیات، سورہ فاتحہ اور سورہ عادیات سے لے کر سورہ کافرون تک پڑھا تھا۔ اب سورہ لہب اور پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں ہم انشاءاللہ اپنے اس سلسلے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دروس دیے گئے ہیں آپ کو یہ ایک اردو کا ترجمہ جو شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز کے اس متن کے شرح میں شیخ ہیثم محمد جمیل سرحان صاحب، جو سابق مدرس معہد الحرم مسجد نبوی ہیں، ان کی شرح کے ترجمے کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مترجم کا نام محفوظ الرحمن محمد خلیل الرحمن آپ کے پاس موجود ہے، درج ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث مرکز دارالہدیٰ اڑپی کی جانب سے شائع شدہ ہے۔ رمضان المبارک میں میرا سفر ہوا، میں نے ان سے تذکرہ کیا، انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ کتابوں کا ایک اتنا نسخہ فراہم کر دیا کہ ہم اپنے حاضرین کو فراہم کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اور اس کے بعد ان حضرات کو بھی ہمیں دعا دینا چاہیے اور برکت دیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ شیخ عاطف جو جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، اور شیخ اکرام الحق صاحب، ان دونوں نے مطلب یہ کتابیں فراہم کی ہے۔
چنانچہ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ ان دروس کو غیر اہم نہ سمجھیں. جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، شیخ ابن باز کے مقدمے کی شرح میں اس میں امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے. ہاں، عام طور سے کچھ لوگوں کا ہے کہ بھائی یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے یا چھوٹے لوگوں کے لیے، طلبہ کے لیے ہے، ہم بہت جانکار ہیں. ایسی فکر کے ساتھ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے علم میں، ہاں، تو یہ مومنانہ کردار نہیں ہے. امام مجاہد کا قول نقل کیا جو آپ کی کتاب میں اردو میں درج ہے کہ شرم اور تکبر کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا. ایک آدمی کے اندر اگر شرم ہو حصول علم کے سلسلے میں، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تکبر اختیار کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم سے، حقیقی علم سے محروم ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا دانشور عقل مند سمجھیں. آپ بڑے بڑے علماء، صحابہ، محدثین کو دیکھیں. امام احمد، یحییٰ بن سعید بن قطان رحمہم اللہ، امام بخاری، اور اس درجے کے لوگ کہ ان کے سامنے کوئی شخص ایسی حدیث پیش نہیں کر پاتا تھا جو وہ نہ جانتے ہوں. اس کے باوجود اگر کہیں کوئی ایسی مجلس نظر آتی جہاں حدیث رسول بیان کی جا رہی ہے یا کوئی پیش کرنے لگتا، تو یہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف جو ہے اس کی بات کو سننے لگتے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام میں برکت ہے. اس کو سننے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ایک عبادت کا پہلو ہوگا، علم میں تازگی آئے گی، اور ہر مرتبہ غور و فکر کرنے سے علم کے نئے راستے ہمیں کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دروس پر توجہ فرمائیں. اور میں نے جیسا کہ گزارش کی تھی کہ اپنے گھر کے بچوں، عورتوں کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان دروس کو ہم ان کے لیے مہیا کر سکیں، یا تو وہ شریک ہوں یا ان تک یہ دروس پہنچے. دین کی یہ بنیادی تعلیم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور آج دنیا میں جتنی بھی خرابیاں، بگاڑ، ارتداد، انحراف پایا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جہالت ہے. دین کی صحیح تربیت کا نہ ہونا ہے، اور خاص طور سے دین کی بنیاد، منہج اور عقیدے کا مضبوط نہ ہونا. اگر کوئی بچی یا بچہ مرتد ہو رہے ہیں، منکر حدیث بن رہے ہیں، کسی دھوکہ دینے والے کے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ بات دوسری کوئی بھی سبب اور ذریعہ بن رہا ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ حقیقی منہج اور عقیدے سے جاہل ہے، اس کی قدر و قیمت اور اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. اسی لیے شیاطین الانس والجن کا یہ وار اس پر عمل کرتا ہے. آئیے ہم درس شروع کریں. اس سے پہلے میں نے جو شروعات کی تھی اس مقصد یہ کہنے کے لیے خاص طور سے کہ عام طور سے ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کتاب کو لکھنے یا پڑھنے کا آغاز کرتے تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی یاد دہانی کرتے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنا جو لکھ رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے وہ بھی، اور جو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی نیت کو درست کر لیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے. اور ان دروس کو جو ہم سننے اور سنانے کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، سعادت اور فائدے کا سبب بنے. یہ ہمارے لیے خلاف وبال نہ بنے. علم ہمیں حاصل ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. آج جو صورت میں نے پڑھی، گزشتہ صورتیں جو رمضان المبارک میں پڑھنے کے بعد، یہ سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وما کسب، اور جس چیز کو اس نے کمایا، اس کی کمائی. اب اس کی کمائی عام طور سے اہل علم نے کہا کہ کمائی اولاد کو کہا. نہ مال نے کام دیا نہ اولاد نے. کمائی میں اس کا جاہ و مرتبہ قوم میں، قریش میں جو اس کو سرداری اور منزلت حاصل تھی، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس کی سرداری، قیادت یا آل اولاد کوئی بھی چیز اسے کام نہیں آئی. سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلوں والی آگ میں داخل ہو جائے گا، ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اروا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن، ام جمیل اس کی کنیت تھی، جو ابو لہب کی بیوی تھی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو ایندھن کی لکڑیاں، جلانے والی لکڑیاں ڈھونے والی، اٹھانے والی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، جید گردن کو، پتلی لمبی خوبصورت گردن کو جید کہتے ہیں. اس کے گردن میں حبل من مسد، وہ پونچ کی، کیا مونج کی یا کھجور کے پوست کی بٹی ہوئی مضبوط رسی ہے. یہ سورہ لہب ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے.
ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹ گئے یہ دعا اور بد دعا کے طور پر جملہ بولا جاتا ہے. ہاں، اس کا مطلب جسمانی طور پر ہی ہاتھ فریکچر ہو جائے یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس کی ہلاکت کے لیے ایسا ہر زبان میں بولا جاتا ہے. تو اس کے ہاتھ، پہلا جملہ دعا بد دعا کے طور پر ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مطلب یہ کہ اس کا یہ ہونا ہی ہے معاملہ. اللہ کسی سے طلب تھوڑا نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ گویا بد دعائیہ جملے کے ذریعے سے آگے خبر دے رہا ہے کہ وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا. تو پہلا جملہ بد دعا کا، دوسرا خبر کا. ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سگا چچا. ہاں، کئی چچا تھے، سب سے بڑا چچا یہ ابو لہب تھا. اس کا نام حقیقی عبد العزیٰ تھا. ہاں، اور ابو لہب اس کی کنیت تھی. لہب شعلے کو کہتے ہیں، روشن شعلہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر اتنی سرخی اور لالی رہتی تھی جیسے خون دکھائی دے رہا ہے، سرخی نظر آتی تھی شعلے کی طرح. تو بارانوں کا خوبصورت تھا، اس لیے شعلے والا اس کو گویا لقب ہی پڑ گیا. ہاں، اس کی کنیت پڑ گئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب صاحب لہب ہوگا آخرت میں بھی، آخرت میں شعلوں والی آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس اعتبار سے آخرت میں ابو لہب ہوگا، لہب والا شعلوں والا. تو ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا. ہاں، یہاں اس صورت میں بہت ہی عبرت کی اور توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا نام لے کر اور پھر اس کی بیوی کی نسبت کر کے ان دونوں کی مذمت فرمائی اور نام لے کر اس کی ہلاکت کا ذکر کیا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور دشمنوں میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. ابو جہل تھا، ہاں، اور دوسرے بہت سارے، عقبہ بن ابو معیط، عتبہ، شیبہ اور وغیرہ وغیرہ. ہاں، اور بڑی بڑی شرارتیں کی، لیکن بطور خاص اس کا نام کیوں لیا؟ ہاں، اس کی ایک وجہ تو یہ جو اس صورت کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یا صباحہ کا نعرہ لگایا. یہ عربوں میں طریقہ تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کسی خطرے یا اہم خبر کی اطلاع دینی ہے تو اس طرح آواز لگائی جاتی تھی، لوگ تیزی سے لپکتے تھے. ہاں، لہٰذا قریش کے مختلف قبائل جمع ہو گئے. اکثر و بیشتر قبیلوں کی جتنی شاخیں تھی اس کے اہم لوگ یا بیشتر لوگ وہاں موجود ہو گئے. اور پھر سوال کیا، مالا کا کیا بات ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم اور یمسیکم اما کنتم تصدقونی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، یہ خبر دوں کہ ایک لشکر، ایک دشمنوں کا ایک لشکر تم پر صبح یا شام کے وقت ہلہ بولنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. ہاں، قالا، کیوں نہیں. دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، سچ ہی بولنے والا پایا ہے، لہٰذا اگر آپ اس قسم کی خبر دیں گے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے. تو آپ نے کہا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو میں آپ کو، تم میری بات کو مانو گے تو اپنے آپ کی صداقت کا لوہا منوا لیا، اعتراف کروایا. اس سے پتہ چلا کہ ایک داعی کو پہلے اپنی شخصیت کو منوانا چاہیے، معتبر بنانا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتبار لینے کے بعد اہل مکہ سے کہا کہ میں تمہیں سامنے آنے والے ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں. ہاں، اگر شرک اور بے ایمانی والی زندگی پر تم قائم رہے اور مر گئے تو تمہیں سخت عذاب آنے والا ہے. یہ سننا تھا کہ ابو لہب جو لوگوں میں مجمع میں موجود تھا اس نے کہا تبا لکا الہذا جمعتنا. بعض روایتوں میں تبا لکا سائر الیوم، کہ پورا دن تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہو، تمہارا برا ہو، بربادی ہو، کیا اس چیز کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا؟ ہاں، تو تبا لکا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا، اسی مناسبت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت اس کی پہلی نہیں تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد خفیہ طور پر 3 سالوں تک دعوت کا کام کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، تو آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا. پہلی دعوت دی، باقاعدہ کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، 45 لوگ آپ کے رشتہ داروں میں جمع ہوئے اور آپ نے ایک ایک کو مخاطب کرنے کے بعد اپنی دعوت پیش کی.
اس وقت بھی ابو لہب نے ہی مخالفت کی اور کہا کہ یہ آپ کے چچا زاد رشتہ دار سب موجود ہیں، یہ خاندان آپ کے لیے کافی ہے، ہاں اگر آپ نے یہ دعوت پیش کی تو پورے عرب کے لوگ اور ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، ہاں ہم اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اپنے خاندان پر اکتفا کرو اور اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ یہ سن کر کسی نے بھی تائید نہیں کی اور اٹھ کے چلے گئے۔ دوسری دعوت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پیش کی تو دوسری دعوت میں چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر یہ اظہار کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین اور مذہب پر ہی قائم رہوں گا، لیکن آپ کا دفاع کرتا رہوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد بھی ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی اس دعوت کو یہیں روک لو، اس سے پہلے کہ یہ دعوت پیش کریں اور معاملہ جو ہے بڑھ جائے۔ اور ابو لہب نے اس وقت بھی مخالفت کی۔ یہ تو خاندان کی میٹنگ اور دعوت کے درمیان کی بات تھی۔ پھر اور روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ واقعات پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے بعد جب لوگوں کے پاس جا کر کلمہ توحید، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنانے والے اپنے فریضے کو انجام دیتے تھے تو ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس آدمی کی بات نہ سنی جائے، اور آپ پر جملے کستا، آپ کے خلاف مختلف باتیں کہتا۔ یہ اور اس کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، ہاں آپ کے کئی ناموں میں سے محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ یہ لوگ اس کی ضد میں کہتے ہیں مذمم، ہاں یعنی وہ شخص جس کی مذمت بیان کی، محمد جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم جس کی خوب مذمت کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پلٹ کر یہ میاں بیوی، خاص طور سے اس کی بیوی مذمم کہا کرتی تھی، ہاں چنانچہ یہ ابو لہب، اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت سرگرم عمل رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے متعاون تھے۔ ہاں بیٹے کا واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بدتمیزی کی اور آپ پر تھوکنے کی کوشش کی، آپ کے چہرے مبارک پر۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک تجارتی سفر میں قافلے کے ساتھ جب لوٹ رہا تھا، رات کے وقت سونے کا جب ابھی تیاری ہو رہی ہے شام یا رات میں، تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں سے گزرا، تو ابو لہب کے بیٹے نے دیکھتے ہی کہا کہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار دیا۔ کافر تھے لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی اور یہ یقین رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو پوری ہوگی، اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ ہاں لوگوں نے، قافلے کے لوگوں نے سامان کے اوپر اسے لٹایا اور چاروں طرف خود سو گئے، جیسا کہ واقعات میں درج ہے۔ ہاں لیکن رات میں جب شیر نے حملہ کیا تو اچھل کر اسی پر جو ہے وہ چھلانگ لگائی اور اس کو پھاڑ دیا۔ بیٹے کا یہ معاملہ ہوا۔ اور تبت یدا ابی لہب، آگے ابو لہب کا تذکرہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بد دعا اور خبر والے صیغے سے اس کی ہلاکت کی خبر دی اور بتایا کہ یہ خائب و خاسر ہونے والا ہے، ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ اس ناکامی اور بربادی کی وجہ کیا ہے جو ہم نے شان نزول میں بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق کی مخالفت۔ ہاں اسی لیے اہل علم نے یہاں یہ موٹا سا مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرے گا، تو وہ تبت یدا ابی لہب کا کچھ نہ کچھ حصے کا حقدار بنے گا۔ دوسری صورت جو ہم پڑھ چکے ہیں، انا اعطیناک الکوثر میں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے، مخالفت کرنے والا جو آپ سے بغض اور عناد رکھتا ہے، وہی بے نام و نشان ہے۔ وہ اور یہ تبت یدا ابی لہب دونوں کو ملائیے تو اس کا مفہوم ایک نکلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کسی بھی درجے میں، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، آپ کے حقوق کو سمجھ کر صحیح ادا کرنے کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے گا، وہ اللہ کے یہاں عزت والا، تقرب والا، فضیلت والا بن جائے گا۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا۔ یہاں جو ابو لہب کے نام کا میں نے تذکرہ کیا، بعض علماء نے یہ بحث کی کہ ابو لہب کو بطور خاص مذمت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے قاعدے کے مطابق چچا
باپ کے مقام پر ہوتا تھا، باپ اگر موجود نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس اعتبار سے ابو لہب کو باپ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں، اور دوسرا یہ کہ عرب کا جو ضابطہ تھا اس دور میں، کوئی عدالت اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو تو کسی کے یہاں جا کر فریاد کرے. عام طور سے لوگ اپنے قبیلے کے اور خاندان کے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے. تو کسی قبیلے کے آدمی کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہوتی تھی تو اہل قبیلہ اس کے معاون و مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا دست و بازو بنتے تھے. تو عربوں کے اس قاعدے کے اعتبار سے بھی ابو لہب کو آپ کا تعاون کرنا تھا، اور خاندانی اعتبار سے جب باپ کا انتقال ہو چکا اور آپ یتیم تھے، ہاں، تب جو ہے تب بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا. یہ ابو لہب کے بارے میں عام طور سے ہمارے مشہور ہے کہ آپ کی ولادت کی خبر سن کر، چونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جو لونڈی خبر لائی تھی صہیبہ، اس کو آزاد کر دیا، اور لوگ اس کو اس کی بنیاد پر بہت تعریف کرتے ہیں. ہمارے جاہل حضرات جو ہیں اس کی بنیاد پر عید میلاد کی دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو لہب کی سنت پر عمل کرتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ آپ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ اگر آپ وہ دلیل بنا بھی رہے ہیں کہ اس نے خوشی کا اظہار کیا، ابھی اس کو پتا تھا کہ نبی ہونے والے ہیں، آپ کی نبوت کی خبر سن کے تو وہ ناراض ہو گیا. ہاں، تو اس ناراضگی پر اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ. کم سے کم یہ سنت تو ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد نہ منایا نہ بتایا، نہ صحابہ نے منایا نہ بتایا. ہاں، یہ منا رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو لہب کو خوشی ہوئی تھی، ان کو نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول کو خود بھی نہیں تھی، صحابہ کرام کو بھی نہیں تھی، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ منایا جائے. خیر، ضمناً آ گئی وہ بات. تو اس نے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مال والا، بہت مال و دولت والا تھا، جاہ و منصب والا تھا، لیکن بخیل بھی تھا، بزدل بھی تھا. بزدل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ بدر کا معرکہ جب پیش آیا تو اپنے ایک مقروض کو کہا کہ تم میرا قرضہ میں تم سے معاف کر دوں گا، تم میری جگہ تم شریک ہو جاؤ. خیر، تو ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مخالفت کی. کئی اعتبار سے وہ شدید مجرم تھا اور آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے والا تھا. اور آپ نے پورے اہل مکہ کے سامنے جب دعوت پیش کی تو پورے مجمع میں یہی شخص تھا جس نے یہ بات کہی، تبا لکا سائر الیوم علیہذا جمعتنا. اس قسم کی نمائندگی سے جب کسی مجمع میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو بعض ایسے لوگ جن پر کوئی بات اثر کر سکتی ہے، ہاں، داعی کی، حق بیان کرنے والے کی، وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کئی باتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن کھل کے تائید نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کھل کر تائید کریں، صحیح اور غلط بیان کریں گے تو بیٹھے بٹھائے ہم کو لگتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے فلاں آدمی ہمارا مخالف ہو جائے گا، ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ نفسیاتی طور سے اس طرح کے بھی اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ابو لہب نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے اسے بے نیاز نہیں کیا. ہاں، بڑے مال جمع کر رکھے تھے، کافی دولت تھی اس کے پاس، اور جو اس نے کمایا یعنی اس کی اولاد، اس کی تجارت، اولاد بھی جو کمایا، تجارت بھی، اس کا دھندا کاروبار. ہاں، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے. قرآن حدیث میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی نعمت سے، دولت سے نوازا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی پسندیدگی کا ثبوت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. نہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ تھے. ہاں، اصحاب کہف کے وہ جو سورہ کہف میں جو دو لوگوں کا واقعہ، باغ والوں کا واقعہ نقل کیا، جو بڑے باغ والا، نعمت والا تھا، جس کا بعد میں باغ تباہ ہو گیا. ہاں، وہ بھی زیادہ مال والا تھا. اس کو واقعے میں پڑھیے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ زیادہ مال اور زیادہ جتھا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے لیے یہاں عبرت کی بات یہاں بھی کہی گئی کہ ابو لہب کو دیکھو کہ اس کی کمائی، بڑی تجارت، مال، جاہ و منصب، سرداری، یہ ساری چیز اسے اللہ کے عذاب سے بچانے میں مددگار نہیں رہ سکی. ہاں، کافر اور اللہ رب العالمین کے دین کا دشمن جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے. یہ آج کے دور میں جتنے مخالفین اسلام ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، کوئی پریوار ہو، کوئی بڑی سے بڑی حکومت ہو، پولیس والے ہوں، یہ ہو وہ ہو، ہاں، وقتی طور سے ہم لوگوں کو یا کمزور ایمان والوں کو لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، ان کو حکومت مل رہی ہے.
مسجد توڑ دی اور یہ دندنا رہے ہیں. ہاں یہ کمزوروں پر معصوموں پر ظلم کر رہے ہیں. ہاں مظلوم کو فریاد کر رہا ہے گرفتار کیا جائے بدتمیز آدمی کو, لیکن وہ چونکہ پارٹی کا آدمی ہے اس کو نہیں کیا اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اور ایک آدمی بے گناہ رپورٹنگ کرنے گیا, کئی سال سے جیل میں سڑ رہا ہے. یہ صرف علامت ہے, ایسے کتنے واقعات ہیں. تو ایسے مظالم کرنے والے اپنے طاقت کے, اقتدار کے, دولت کے نشے میں, ان کے پاس جتھا ہے, بڑی تنظیم ہے, بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے, خاص طور سے کافر اللہ کے راستے سے روکنے والے, اس کا انجام برا ہونا ہی ہے. اور جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو کائنات کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی سماجی اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے, وہ فلاں وزیر ہے, وہ فلاں صدر ہے, فلاں حکومت کے اقتدار پر ہے, ہاں کلیکٹر ہے, پرانت ہے, فلاں ہے. اگر وہ شخص اللہ کے دین کا دشمن ہے, باغی ہے, مجرم ہے, اور جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اللہ کے عذاب میں, تو دنیا میں اس کا کوئی اقتدار, اس کی طاقت, اس کے پولیس اور جتنے لوگ ہیں, کوئی اس کو بچا نہیں سکیں گے. ہاں یہ عبرت کا سامان اس صورت میں ہے. ہاں ہم مسلمان سبق لے لیں تو بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں غیر مسلم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ, انسانیت کو ماننے والے, مذاہب کو ماننے والے, یہ ضرور مانتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا ہوتا ہی ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہر وقت کا ظالم انسان, ہر وقت کا فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعونیت کرنے کے بعد, ظلم و زیادتی کرنے کے بعد میں ہی اوپر رہوں گا, میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. یہ عجیب و غریب دھوکہ ہے کہ بار بار کے قانون قدرت کا ملاحظہ کرنے کے باوجود انسان سبق نہیں لیتا. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں خبر دی اور اس قانون کو جو ہے تازہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب, عنقریب وہ آگ اور شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. ہاں یعنی جہنم میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی ہے. ہاں شعلوں والی آگ, ہاں معمولی آگ نہیں ہے وہ. دنیا کی آگ سے بار بار حدیث آئی, اللہ کے رسول نے بتایا کہ دنیا کی آگ 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے, 69 گنا زیادہ شدید ہے جہنم کی آگ. ڈامر سے, تارکول سے زیادہ کالی. ہاں وہاں جو ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی سوزش اور حرارت کا. وہاں جلتے جلتے جلنے کی عادت بھی نہیں پڑے گی. موت کو پکارے گا انسان, موت نہیں آئے گی. یہ مضامین قرآن و حدیث میں موجود ہیں, خاص طور سے کفار کے لیے. ہاں وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, وہ تو شعلے والی آگ میں داخل ہوگا, جائے گا, ڈالا جائے گا. ہاں اس کی بیوی بھی جائے گی. اس کی بیوی, ہاں اس کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عروہ بنت حرب, ابو سفیان کی بہن, ابو لہب کی بیوی. ہاں اور اس کی کنیت ام جمیل ہے. یہ اپنے شوہر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ساتھ دیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ میں نے بتایا مذمم کہتی تھی. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کو ڈھونڈتے ہوئے, برا بھلا کہتے ہوئے کعبہ تک پہنچ گئی. ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو پکڑ لیا. ابو بکر سے وہ بات کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ مذمم کہاں ہے, نعوذ باللہ. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, سنا ہے کہ وہ ہماری حجب کر رہا ہے, میرے شوہر کی اور میری. ہاں تو انہوں نے, ابو بکر صدیق نے کوئی حجب نہیں کر رہے ہیں. بہرحال وہ نہیں دیکھ سکی اور لوٹ آئی, ہاں الٹا سیدھا کہتے ہوئے. یہ عورت اپنے شوہر کا تعاون کفر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور برے کاموں میں یا اذیت دینے میں کیا کرتی تھی. چنانچہ کہتے ہیں, سیرت کی کتابوں میں, روایتوں میں موجود ہے کہ یہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی تھی, اٹھا کر لاتی تھی, مونج کی رسی جیسا کہ آگے تذکرہ ہے, رسی میں باندھ کر, گٹھا باندھ کر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, آپ کے راستوں میں اسے بچھاتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آگے کہا, اس میں قرآن نے کہا حمالۃ الحطب, یہ وہ عورت جو کہ ایندھن کی یا جلانے والی لکڑی, حطب کہتے ہیں وہ لکڑیاں جو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, لکڑیاں اکٹھا کرنے والی, ڈھونے والی, اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ہاں تو یہ اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی, ہاں یعنی لکڑیاں اور جنگل سے خاردار, کانٹے دار چیزیں اٹھا کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں اسے بچھاتی. ہاں کہتے ہیں شوکت سعدان والاذا, یعنی سعدان ایک جھاڑی ہوتی ہے
سعدان کا درخت کہتے ہیں اس کو، پودا عرب میں، اور بہت تیز دھار کانٹا رہتا ہے اس میں، اور اسی طرح تکلیف دینے والی چیزیں آپ کے دروازے پر لا کے ڈال دیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور ایذا پہنچائی جائے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی ذکر کیا کہ یہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس جملے سے ایک مسئلہ نکالا کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے، ہر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو گناہ یا عدوان کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ تو یہ جو دوسرا جملہ ہے، اثم، گناہ، عدوان، ظلم، اس کے لیے فرق میں کئی باتیں کی علماء نے۔ گناہ وہ جس کا نقصان خود کو پہنچے، عدوان وہ جس کا نقصان دوسروں کو آدمی پہنچائے، ایک عام فرق کیا۔ تو ایسے کسی کام میں جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اس ایسے کام میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ہاں، زنا کرنے میں، چوری کرنے میں، گناہ کے کام، شرک کے کام میں، بدعت اور خرافات کے کام میں، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عبرت ہے ہر دو ان لوگوں کے لیے جو گناہ یا عدوان کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ ابو لہب کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کی مددگار تھی، تو اس کے انجام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کا بھی یہی انجام بتایا کہ وہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ اور مزید کیا ہوگا، جس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرکت کرتی تھی کہ ایندھن کی لکڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر لا کے پھینکتی تھی، تو فی جیدہا، جید جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی گردن میں حبل من مسد، مسد کھجور کی بٹی ہوئی رسی، مضبوط رسی، مونج کی، کھجور کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوہے کے تار کی سے بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں ہوگی۔ ہاں، یہ جہنم میں گویا آگ کے شعلے بھڑکانے والی چیزیں، مزید وہ آگ تو ایسے ہی انتہائی شدید ہوگی، اپنے شوہر کو یہاں دنیا میں مدد کر رہی تھی، وہاں جلنے میں تعاون کرے گی۔ ایک معنی یہ ہے اس آیت کا، اور زیادہ تر لوگوں نے اسی کو راجح معنی قرار دیا کہ ابو لہب جب جہنم میں جلے گا تو اس کی بیوی اس کی آگ کو مزید بھڑکانے والے سامان اس پر ڈالے گی، ڈھو کر لائے گی اور ڈالے گی، وہ خود بھی آگ میں جلے گی۔ ایک معنی یہ کہ یہ جو ہے اس کے گلے میں جیسے رسی ہوتی تھی دنیا میں، گٹھے باندھتی تھی، تو اور یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ سونے کے ہار پہنتی تھی، اس کے بالمقابل چبھنے والے خاردار جھاڑیاں جو پھینکتی تھی، ویسے ہی رسی یا لوہے کے تار کی انتہائی سخت رسی جہنم میں اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالی جائے گی، اور جس طرح وہ شوہر کے ساتھ یہاں مدد کرتی تھی، وہاں گناہ میں اور عذاب میں مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی سورہ جو ابو لہب کے مذمت میں بیان کی ہے، یہ قیامت تک کے لیے جب جب پڑھی جائے گی، یا اللہ رب العالمین کی کتاب اور کلام جو ہے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مذمت کا سامان بن گیا، جس کی سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی مخالفت جتنی شدید ہوگی وہ اتنا زیادہ قابل مذمت ہوگا۔ یہاں بطور سبق کے ایک بہت پیاری بات بعض علماء نے بیان کی کہ اسلام کے انصاف، عدالت اور اللہ کے قانون کی عدالت پر غور کیجیے، ہاں، کہ قرآن کریم ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت کی، جو کہ کافروں میں نسب کے اعتبار سے دیگر تمام دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا۔ ابو جہل ہو، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے جتنے لوگ تھے، ہاں، ان کے مقابلے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریبی رشتہ دار رکھتا تھا۔ ہاں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف حسب نسب کا کسی خاندان سے تعلق ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہاں، ہمارے ہاں بچے بھی جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آج کے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو دانشور، بہت بڑا ذہین اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ جہالت اور جاہلیت کے اثرات خوب پائی جاتی ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں یا میں فلاں برادری کا ہوں، وہ نیچ ہے، وہ اونچا ہے، ہاں، یہ شراب خوری کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور متقی پرہیزگار کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔
ہاں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا. قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب. ہاں خاندان اور رشتے کے اعتبار نہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. ہاں ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غور کیجئے کہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، بڑا چچا. کوئی آدمی یہ کہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں لوگ تانا دیتے ہیں نا، کچھ نیک کام اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، آپ کو آگے کوئی حکم دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تو مجھ کو آگے بتا رہا ہے تیرے گھر میں فلاں آدمی تو نماز نہیں پڑھتا، تمہارے گھر میں فلاں فلاں مسئلہ ایسا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. ہاں اس قسم کا تانا اصولاً صحیح نہیں ہے. اگر ایک شخص آپ کو دعوت حق پہنچا رہا ہے ہاں تو آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اس نے گھر میں بیان نہیں کیا، نہیں سمجھایا؟ اور اگر نہیں سمجھایا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کو تو صحیح بات کہہ رہا ہے، سچی دعوت دے رہا ہے. اس بنیاد پر آپ اس کا رد نہیں کر سکتے. اور جو شخص کوئی داعی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کا قریبی رشتہ دار اگر گمراہ ہے، غلط ہے، بدعقیدہ ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو تانا نہیں دیا جائے گا. اگر ایسا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بری ہوتی کہ ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. اب کوئی یہ کہے کہ ارے پوری دنیا کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا سگا چچا قبول نہیں کیا، آپ کا سگا چچا اسلام نہیں لایا. اس میں 2-3 سبق بہت واضح ہیں. ایک عقیدے کا، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں. آپ نے کوشش تو کی، دعوت تو دی، لیکن ابو لہب کو توفیق اسلام نہیں کر دے سکے. یہ مخالفت کرتا رہا اسلام نہ لا کر. ابو طالب موافقت کرتے رہے، وہ بھی اسلام نہیں لائے. حضرت عباس جو آپ کے سگے چچا ہیں وہ مسلمان بھی ہو گئے. ہاں وہ مسلمان ہوئے، یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے اور مخالف ہوئے. ان کے بارے میں ہم وعید دیکھ رہے ہیں. اور ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ تو دیتے رہے. قرابت داری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا عرب قبائل میں، شیب ابی طالب میں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا 3 سالوں تک، تو ابو طالب اور ایسے خاندان کے کئی ایسے لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا خاندان اور قرابت کی بنیاد پر. اور ابو لہب نے وہاں بھی مخالفت کی، اس لیے وہ زیادہ مذموم ہوا. تو ایک ساتھ دیا، اسلام قبول نہیں کیا. ان کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پانے والے ہوں گے. ہاں ابو لہب کا معاملہ ہم پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب. ہاں یہ آیت روشن چمک رہی ہے کہ سگا چچا ہونے کے باوجود چونکہ ایمان نہیں لایا، اس لیے ہلاکت کا اور مخالفت رسول کی، اس لیے ہلاکت کا جو ہے کہ وعید اس کے لیے نازل ہوئی اللہ کے کلام میں. ہاں اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر توفیق دینے کی قدرت نہیں تھی. یہ اللہ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ ابو طالب کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. آپ جسے محبوب رکھتے ہیں رشتے اور خاندان کی بنیاد پر، ہاں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، جو چاہے کر سکتے تھے، ہاں وہ اس آیت سے اور ایسی اور بھی دلیلیں ہیں. غور کرے کم سے کم اس آیت پر کہ بہت کوشش کی ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکے. ابو لہب کا یہ معاملہ. دوسرا ابو لہب کا معاملہ کہ رشتے دار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ جو ہے کفر اور شرک کے انجام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ کو جب شفاعت کی اجازت ملے گی تو ان لوگوں کے لیے جو توحید پر قائم ہیں یا موحد ہیں ان کے لیے اجازت ملے گی. ابو لہب کو، ابو طالب کو آپ جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ کفر پر مرنے والے ہیں. یہ موٹی موٹی کچھ باتیں اس صورت کے ضمن میں ہم نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور پھر معوذتین پڑھیں گے. یہ ہم نے اختصار کے ساتھ پڑھی، لیکن چونکہ یہ جو 3 صورتیں ہیں آخر کی معوذات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے فضائل ہیں صبح و شام کے اذکار میں اور سونے کے وقت کے اذکار میں، اور اس کی مختلف فضیلتیں اور کام ہیں. اس لیے ہم اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں علم، صحیح علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.